سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم رؤوف الرحیم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی سلسلے کے تسلسل کو مزید آگے لیے بڑھیں گے اور جنگ بدر کے آخری حالات، جنگ بدر کے اختتام اور اس موقع پر وقوع پذیر ہونے والے واقعات پر روشنی ڈالیں گے۔ گزشتہ درس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائی کہ آپ نے کفاران مکہ کو بدر کے ایک کنویں میں پھینکوا کر ان سے خطاب کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا استفتاح کرنا، سوال پوچھنا، اور پھر اس پر سماع موتا کے حوالے سے ہماری بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی۔ آج اسی تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے اور اس موقع پر ایک عظیم صحابی رسول ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنے والی آزمائشوں کا ذکر بھی کریں گے، تاکہ ہمارے دلوں میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے اور اس میں مزید اضافہ فرمائے۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان صحابہ کرام سے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسی دور میں اسلام قبول کر لیا تھا کہ جو ابتدائی دور مکہ کا دور کہلاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دار ارقم کو دعوت و تبلیغ کے لیے مرکز نہیں بنایا تھا۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم الاسلام صحابہ کرام سے ہیں۔ آپ نے اسلام بہت پہلے قبول کیا، اور آپ عتبہ کے بیٹے تھے۔ عتبہ یہ وہی شخص تھا جو اپنی خاندانی وجاہت، دولت و ثروت اور عقل مندی، اپنی عقل و دانش اور کئی ذاتی فضائل کی وجہ سے مکے میں ایک منفرد مقام رکھتا تھا۔ لہٰذا ایک مشہور و معروف باپ ہونے کے حوالے سے بھی ابو حذیفہ کو شہرت حاصل تھی، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اپنا کام کر گئی، اور ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ناز و نعمت سے پلے تھے اور عرب کے اندر اپنے خاندانی وجاہت اور اپنے والد کی وجہ سے ایک امتیازی شان رکھتے تھے، اب انہیں مختلف مسائل، مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسلام قبول کرتے ساتھ ہی آپ پر رنج و علم اور پریشانیوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ لہٰذا سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور وہاں کئی سال تک غریب الوطنی کی زندگی گزارتے رہے۔ اس مشکل وقت میں ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ آپ کے ساتھ رہیں اور ہر دکھ درد میں آپ کا حوصلہ بلند کرتی رہیں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جس کا نام آپ نے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے محمد رکھا۔ اس طرح آپ کے غم و علم میں کچھ کمی تو واقع ہوئی،
پھر اپنے ملک کی یاد، اپنے وطن کی یاد، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری، یہ وہ بنیادی محرکات تھے کہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر واپس لوٹنا پڑا۔ لیکن صورتحال جوں کی توں رہی، اور سیدنا ابو حذیفہ کو مکے میں پھر انہی مسائل اور مصائب سے پھر گزرنا پڑا۔ ان پریشانیوں اور ان مصائب سے تنگ آ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرماتے ہی فوراً مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف کے اندر اپنی قیام گاہ بنا لی، اور یہ آپ کی دوسری ہجرت تھی۔ پہلی ہجرت آپ کی حبشے کی طرف، اور دوسری ہجرت مدینہ کی طرف، اور خاندانی بائیکاٹ، اپنے خاندان سے منقطع ہو جانا، مسائل مسائب پریشانیاں وہ اس کے علاوہ تھیں، پھر ایک نئے دیس میں آ کر آباد ہو جانا۔ یہ جرم عشق کی داستان اپنے اندر ابو حذیفہ کے کردار کو بڑی واضح کر کر دکھانے کے لیے کافی ہے یہ جو گفتگو میں نے آپ سے کی، کہ اللہ نے آپ کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا تھا اور کتنی آزمائشوں سے آپ گزرے تھے۔ لیکن آپ کی آزمائشیں یہیں پر نہیں رکیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، جو ہم پچھلے درس میں عرض کر آئے ہیں کہ ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر کنویں کے اندر پھینک دیا جائے، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلی آزمائش اور بہت بڑی آزمائش وہ تھی کہ جب ان لاشوں کو گھسیٹا جا رہا تھا تو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان لاشوں میں ان کے والد عتبہ کی لاش بھی شامل تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر اور آپ کی استقامت یہ دم توڑ گئی، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اپنے والد کی موت کو دیکھ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فطرت شناس بھی تھے اور مزاج شناس بھی، اپنے صحابی کو اس حال میں دیکھ کر فرمایا، یا ابا حذیفہ لعلک قد داخلک من شأن ابیک شیء، اے ابو حذیفہ اپنے والد کی یہ حالت دیکھ کر تمہارے دل میں کچھ تو خیال آیا ہوگا، تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہمت کو مجتمع کرتے ہوئے بولے، لا واللہ یا رسول اللہ ما شککت فی ابی ولا فی مسرعہ ولکن کنت عارف من ابی رعیا وحلما وفضلا وقد کنت ارجو ان یہدیہ ذلک الی الاسلام فلما رأیت ما اصابہ وذکرت ما مات علیہ من الکفر بعد الذی کنت ارجو لہ احزننی ذلک۔ یا رسول اللہ مجھے اپنے باپ کے اس انجام میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن میں اپنے باپ کو صاحب رائے، حلیم اور اچھی صفات کا مالک خیال کرتا تھا، اور مجھے خیال تھا اور مجھے امید تھی کہ اس کی یہ اچھی صفات اسے اسلام کی طرف راغب کریں گی، لیکن میرے والد کو اسلام کی دولت نہ مل سکی، اس بات کا دکھ مجھے ساری زندگی رہے گا۔ ابو حذیفہ جو 2 بار ہجرت بھی کر چکے، مصائب، مسائل، پریشانیاں، آفات، بلیات، ظلم و ستم، ان تمام معاملات سے گزر چکے، آج اپنے والد کی موت کو دیکھ کر ایک بہت بڑی آزمائش سے گزر رہے تھے، اور دوسری آزمائش جو اس سے بڑی آزمائش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تمہاری تلوار کی زد میں میرا چچا عباس آ جائے، یا ابو البختری آ جائے، یا وہ لوگ جن کو کفار اپنے ساتھ زبردستی لائے ہیں، تو ان کو قتل نہ کیا جائے۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے، نقتل آباءنا و اخواننا و عشیرتنا و نترک العباس، ہم اپنی تلواروں سے اپنے بھائیوں کو ماریں، اپنے باپوں کو ماریں، اپنے بھائی قریشی رشتہ داروں کو ماریں، اور و نترک العباس، اور رسول اللہ کے چچا کو چھوڑ دیں۔ واللہ لئن لقیتہ لألجمنہ بالسیف، اگر میرا آمنا سامنا رسول اللہ کے چچا عباس سے ہو گیا تو میں اپنی تلوار سے ان کے منہ میں لگام دوں گا، یعنی انہیں قتل کر دوں گا۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ جو جملے تھے یہ بے اختیاری سے نکلے تھے، حالت بے اختیاری میں ان کی زبان سے سرزد ہوئے، اور ساری زندگی ان کو ان جملوں پر پشیمانی رہی، ندامت رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا حفص یضرب وجہ امی رسول اللہ بالسیف، رسول کے چچا کو تلوار سے ضرب لگائی جائے گی، اے ابو حفص،
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں ابو حذیفہ کی گردن اتار دوں، باخدا وہ منافق ہو گیا ہے۔ ابو حذیفہ کی زبان سے تن جذبات کی رو میں بہتے ہوئے یہ جملہ تو نکل گیا، لیکن ساری عمر ابو حذیفہ فرماتے مجھے اس جملے پر ندامت رہی، پریشانی رہی، اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتمس رہا یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، تاکہ میری زبان سے وہ جو جلد بازی میں نکلا ہوا ایک جملہ تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اپنی تلوار سے نقصان پہنچاؤں گا، انہیں لگام ڈالوں گا، اس جملے کا کفارہ میری شہادت ہو جائے۔ یہ دوسرا جملہ تھا جو میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو قبول فرمایا اور باغی نبوت مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کرتے ہوئے اپنی قربانی عطا فرمائی۔ لہٰذا یہ ایک فطری امر تھا، اتنی تکالیف، اتنی پریشانیاں اسلام کے لیے اٹھائی ہوں، اور پھر اپنے والد کی موت کا صدمہ انسان پر ہو، اس کی زبان سے ایسا جملہ نکل جانا ایک فطری امر ہے، لیکن صحابی رسول کو تمام زندگی اس فکرے پر، اپنے اس جملے پر ندامت رہی اور اللہ سے شہادت کے طلبگار رہے۔ اسے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام کو اگرچہ ہم معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے سے ہونے والی لغزشوں، اپنے سے ہونے والی ان خطاؤں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس طریقے سے رجوع کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہ تو معاف کیے ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری فلاں فلاں صحابیہ کی توبہ کو اگر اہل مدینہ پر تقسیم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ لہٰذا صحابہ اکرام کی خطائیں، لغزشیں، یہ اگرچہ ان کا صدور ہمیں کتابوں سے ملتا ہے، لیکن ان کو بیان کرنے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اس نسبت سے کہ وہ صحابہ اکرام ہیں اور انہیں صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی۔ بہرحال جب ابو جہل کی لاش کو گھسیٹ کر کنویں میں پھینکا جا رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آج ابو طالب ہوتے تو جان لیتے کہ آج ہماری تلواریں ان کے سرداروں سے ٹکرائی ہیں۔ اصل میں ابو طالب نے کچھ اشعار کہے تھے ابتدائی دور میں، ان اشعار کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَزْحُلُ عَنْ آبَائِنَا وَالْحَلَائِلِ وَأَنَا لَأَمْرُ اللَّهِ إِنَّ جَدَّ مَا أَرَى لَتَلْتَبِسَنَّ أَسْيَافُنَا بِالْأَمَاثِلِ، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سپرد نہیں کریں گے، اس سے بیشتر کہ ہماری لاشیں آپ کے گرد بکھری پڑی ہوں اور ہم اپنے بچوں اور بیویوں سے بے خبر ہو گئے ہوں۔ اور آخری شعر جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے تھے کہ وَأَنَا لَأَمْرُ اللَّهِ إِن جَدَّ مَا أَرَى، مجھے اللہ کی قسم جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ پروان چڑھا تو ہماری تلواریں ان کے سرداروں کو جسموں کو کاٹ رہی ہوں گی۔ ابو طالب نے کہا تھا ایک وقت آئے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی حمایت کرنے والوں کی تلواروں سے کفار کے سرداروں کے جسم کاٹ دیے جائیں گے۔ ابو جہل کی لاش کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی اشعار بیان فرمائے۔ مشرکین کے 70 مقتولوں میں وہ آدمی بھی شامل تھے جنہوں نے ابتداء میں اسلام قبول کیا، لیکن اپنے اہل خاندان، اپنے قبائل اور اپنے رشتہ داروں، اپنے رفقاء، اپنے عزیز و اقربا کے دباؤ کی وجہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کر نہیں جا سکے تھے، اور اب کفار لڑنے کے لیے جب پہنچے تھے تو ان لوگوں کو اپنی معیت میں ساتھ لے آئے تھے، لہٰذا یہ لوگ بھی مسلمانوں کی تلوار کا نشانہ بن گئے تھے۔ اگرچہ یہ اسلام قبول کر چکے تھے اور اپنا اسلام ظاہر نہیں کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کی تلواروں کا رخ ان کی طرف بھی رہا اور یہ لوگ بھی مارے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید سورہ نساء آیت نمبر 97 کے اندر ان لوگوں کے لیے فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ بے شک وہ لوگ کہ قبض کیا ان کی روحوں کو فرشتوں نے اس حال میں کہ وہ ظلم توڑ رہے تھے اپنی جانوں پر۔ فرشتوں نے انہیں کہا کہ تم کس شغل میں تھے، کس مصروفیت میں تھے، تم نے مکہ کیوں نہیں چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا ہم تو بے بس تھے زمین میں۔ فرشتوں نے کہا کیا نہیں تھا اللہ کی زمین
کی کشادگی تمہارے لیے تاکہ تم ہجرت کرتے، اس میں یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت بری پلٹ کر آنے کی جگہ ہے۔ یہ لوگ اب مسلمانوں کے خلاف پرسر پیکار ہوئے اور مارے گئے۔ مکہ میں کیا صورتحال رہی؟ یہاں پر مسلمان فاتحانہ انداز سے ان لاشوں کو ٹھکانے لگا رہے ہیں، اور یہاں تک تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کے معاملات کو سنا کہ فاتحانہ انداز میں گفتگو ہے، اللہ کا شکر بجا لایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو، آپ کے حالات و واقعات آپ نے سماعت کیے۔ اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کا رخ کچھ دیر کے لیے اہل مکہ کی طرف کرتے ہیں کہ اہل مکہ کو جب اس خبر اور اس سانحے کا علم ہوا کہ مسلمانوں نے ہمارے سرماؤں کو گاجر و مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا، تو ان پر کیا بیتی اور ان کے حالات و واقعات کیا تھے۔ ابو جہل کی قیادت میں اہل مکہ کا جو لشکر اپنی تجارتی قافلے کو مسلمانوں سے دستبرد ہونے سے بچانے کے لیے نکلا تھا، اسے کافی دن گزر چکے تھے۔ اہل مکہ اپنے لشکر کے انجام کے بارے میں جاننے کے لیے انتہائی بیتاب تھے اور منتظر تھے ہمیں کوئی خبر ملے، اور ان کے دلوں میں یہ بات موجود تھی کہ ہمارا لشکر ایک بہت بڑا لشکر ہے اور ایک جم غفیر پورے ساز و سامان اور آلات حرب کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے گیا ہے، اور ہمیں یقیناً فتح نصیب ہوگی۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ایک تدبیر ہم کر رہے ہیں اور ایک تدبیر اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ اور ایک طرف ان کو اپنے عزیز و اقربا کے کھو جانے کا خوف بھی تھا، ایک طرف امید تھی کہ ہمیں فتح نصیب ہوگی، یعنی ملی جلی ایک کیفیت کا حال تھا۔ کفار اس انتظار میں تھے۔ اسی اثناء میں ایک حاطف نے یہ اشعار پڑھے، یعنی کسی نا نظر آنے والی شخصیت کی طرف سے، اور ایسے اشعار کا اگر ہم پس منظر دیکھیں تو جنات ایسے اشعار پڑھا کرتے تھے جنہیں سن کر اہل مکہ کو کچھ حالات و واقعات کا ادراک ہو جایا کرتا تھا۔ تو کسی نے شعر اشعار پڑھے، ازار الحنفیون بدرن وقیعتن سینقض منہا رکن کسرا و قیصرا اباتت رجالا من لوی و ابرزت خرائط یضربن الطرائب حصرا فیا ویحا من امسا عدوا محمد لقد جار ان قصد الہدا و تحیرا۔ کیا ملت حنفیہ کے پیروکاروں نے بدر کے واقعے کا مشاہدہ کیا ہے کہ یہ ایسا ثانیہ ہے جس نے کیسر و کسریٰ کے محلات کی دیواروں کو گرا دیا ہے۔ اس ثانیہ نے لوئی خاندان کے بہت سے مردوں کو ہلاک کر دیا اور بہت سی پردہ دار خواتین کو اس حالت میں ظاہر کر دیا کہ وہ اپنی چھاتیوں کو دونوں ہاتھوں سے پیٹ رہی ہیں۔ اور پس کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اس نے ہدایت کے درمیانی راستے کو ترک کیا اور حیران و پریشان ہو گیا۔ ان اشعار کے سنتے ساتھ ہی اہل مکہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، گویا یہ ایک نکارہ تھا، ایک اعلان تھا کہ کفار کو ایک ذلت ناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ اشعار ان کی پریشانی میں بہت اضافہ کر رہے تھے، اور سننے والوں سے ایک دوسرے نے سوال کیا، جنہوں نے یہ اشعار پوچھے یہ حنفیون کون ہیں، تو ایک دوسرے کو یہ اپنی رائے دیتے تھے کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ملت حنیفہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مذہب پر کہتے ہیں۔ یہ وہی دن تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے کفار کا کچومر نکال کے رکھ دیا۔ یہ اشعار سن کر اہل مکہ میں پریشانی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی، اور جو پہلا شخص مکہ میں داخل ہوا کفار کی طرف سے، اس کا نام الحیثمان بن ریاس الخزاعی تھا۔ یہ جب واپس لوٹا تو لوگوں نے اس سے بڑی بےتابی سے پوچھا، ما وراءک، پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو، حالات و واقعات کیا ہیں، اس میدان بدر کے لڑائی کا نتیجہ کیا نکلا۔ اور الحیثمان بن ریاس الخزاعی چیخ پڑا، اس نے کہا، عتبہ، شیبہ پسران ربیہ، ابو الحکم بن حشام یعنی ابو جہل، امیہ بن خلف، زمعہ بن اسود، نبیہ، منبہ پسران حجاج، ابو البختری، اس کے علاوہ کئی دیگر روسائے قریش اور سورما مارے جا چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اہل مکہ کا رنگ فک ہو گیا، پریشان ہو گئے۔ صفوان بن امیہ اس وقت حجرے میں بیٹھا تھا، اس کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے اتنے بڑے سرماؤں کو
کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں نے اتنی آسانی سے ذبح کر دیا ہے۔ صفوان بن امیہ نے اس شخص سے سوال کیا، الحیثمان بن ریاس الخزاعی سے، اچھا بتاؤ صفوان بن امیہ کہاں ہے؟ حالانکہ وہ خود صفوان بن امیہ تھا، اور وہ لوگوں کو یہ باور کروانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو شخص خبر لایا ہے یہ پاگل ہے، اس کی بات کا یقین نہ کیا جائے۔ اس شخص نے برجستہ جواب دیا، صفوان بن امیہ تو ہے جو حجرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بات سن کر صفوان بن امیہ کا رنگ فک ہو گیا، اور اس نے کہا، باخدا میں نے اپنی آنکھوں سے ان لاشوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابو رافع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ابھی مکے میں ہی موجود تھے، اور آپ سیدنا عباس بن عبد المطلب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ہاں غلام تھے۔ چونکہ عباس بھی اس جنگ میں شریک ہوئے تھے اور قیدی بنا لیے گئے، تو رافع یہ ان کے گھر میں بحیثیت ایک غلام کام کر رہے تھے۔ ان کی زوجہ ام الفضل بھی اس مقام پر موجود تھی، اور حضرت عباس کا کاروبار بہت وسیع تھا، اور لوگوں کو انہوں نے بہت سے قرض دے رکھے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص بھی حضرت عباس کے خلاف آواز اٹھانے سے پہلے 10 بار سوچتا تھا۔ ابو رافع کو یہ خبر سن کر انتہائی خوشی ہوئی، اور دل میں انتہائی فرحت محسوس کی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ لیکن یہ خبر قیامت بن کر اور بجلی بن کر ابو لہب پر گری، جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا۔ اس کو جب اپنے بڑے بڑے سرماؤں، اپنی عزیز و اقربا کے مرنے کی خبریں پہنچی تو اس سے چلنا دوبر ہو گیا، گویا ٹانگوں سے جان نکل گئی ہو۔ وہ حیران و پریشان تھا۔ اس نے اس فرد کو اپنے پاس بلا کر جو پہلی خبر لے کر آیا تھا، الحیثمان اور ابو سفیان جو قافلے کو لے کر بخیر و عافیت تجارتی قافلے کے ساتھ مکے واپس پہنچ چکے تھے، ان کو ملا کر، ان کو بٹھا کر ان سے حالات و واقعات جاننا چاہے، اور پوچھا کہ بتاؤ کہ اس جنگ کا خلاصہ کیا ہے۔ تو عینی شاہدین کہنے لگا، واللہ ما ہوا الا لقین القوم فمنحناہم اقتا فنا یقتلوننا کیف یشاء ویأسروننا کیف یشاء۔ جنگ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری مسلمانوں سے ٹکر ہوئی تو ہم نے اپنے کندھے ان کے سامنے کر دیے، پھر جس طرح ان کی مرضی تھی وہ ہمیں تلواروں سے ذبح کرتے چلے گئے، اور وہ باقی لوگوں کو اسیر بناتے گئے، یعنی قیدی بناتے گئے۔ باخدا ہمیں ان کی ملامت، میں ان کی ملامت نہیں کرتا، ہاں اس موقع پر میں نے آسمان پر سفید لباس میں ملبوس ابلک گھوڑوں پر سوار ایک اور قوم بھی دیکھی جو زمین و آسمان کے درمیان صفیں باندھے کھڑی تھی، اور ایسے لوگوں سے مقابلہ کرنے کی جرت کون کر سکتا ہے۔ ابو رافع جو پاس موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہنے لگے، یہ فرشتے تھے جو رسول اللہ کی مدد کے لیے آئے۔ ابو جہل جو یہ خبر سن کر جلا کٹا بیٹھا تھا اور دکھ اور کرب اور پریشانی اور غصے کے عالم میں تھا، اس نے ابو رافع کو زمین پر لٹا لیا اور غصہ ابو رافع پر اتارنا شروع کیا۔ ابو رافع کو اپنے گھونسوں سے، تھپڑوں سے مارنا شروع کیا۔ ام الفضل نے آ کر ابو لہب کو دوسری طرف دھکا دیا اور کہا کہ عباس اگر یہاں موجود ہوتے تو ان کے غلام پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہ کرتا۔ یہ سن کر ابو لہب خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ جب یہ خبر اہل مکہ کو پہنچی تو گھر گھر میں صف ماتم بچھ گئی، دلدوز اور جگر سوز چیخیں مکے کی فضا کو سوگوار کر رہی تھیں۔ عورتوں نے اپنے سر کے بال منڈوا لیے، سینہ کوپی شروع ہو گئی، اور غصے سے اپنی سواریوں کی ٹانگیں کاٹ دیں، اونٹوں کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں، گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں، اور اسی دکھ میں اپنے قیمتی جانوروں کو ضائع کر دیا۔ 1 ماہ تک یہ تمام کا تمام سلسلہ جاری رہا۔ 1 ماہ تک جب یہ سلسلہ جاری رہا تو کفار نے یہ بات محسوس کی کہ اس سے مسلمانوں کی خوشی میں مزید اضافہ ہوتا ہے، ہمیں اب یہ سوگواری چھوڑ دینی چاہیے اور مسلمانوں کے خلاف پھر سے برسر پیکار ہونے کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اسی اثناء میں 1 ہفتے کے بعد، غزوہ بدر کا 1 ہفتہ ابھی گزرا ہی تھا، ابو لہب کو ایک موذی مرض نے آ لیا، یعنی اسے ایک پھنسی یا ایک پھوڑا تھا جو اس کے جسم پر ظاہر ہوا، جسے عرب کے لوگ بہت ہی منحوس سمجھتے تھے۔ لہٰذا اس دانے سے یا اس پھنسی سے اس کی موت ہو گئی اور اس کی لاش بے گور و کفن گھر کے اندر پڑی رہی۔ آج مکے کا رئیس اعظم بے گور و کفن اپنے گھر میں پڑا ہے، لیکن اس کی اولاد بھی اس کو دفن کرنے کے لیے آمادہ نہیں،
کہیں یہ مرض موذی ہم تک منتقل نہ ہو جائے اور ہم بھی اسی طرح کی عبرتناک موت میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ لہٰذا گھر کے اندر اس کی لاش گلنا سڑنا شروع ہوئی، اور جیسے ہی 3 دن گزرے اس کی لاش پھٹ گئی اور بدبو سے پورے محلے میں تعفن پھیل گیا۔ اس تعفن کی وجہ سے لوگوں نے ابو لہب کے بیٹوں کو ترغیب دی کہ اپنے باپ کی میت کو اٹھاؤ اور کسی گڑھے میں دفنا دو۔ اس کے بیٹوں نے بڑی مشکل سے اپنے باپ کی میت کو بڑی لکڑیوں کے ساتھ گھسیٹ کر اور زمین پر اس کو انڈیلتے ہوئے اس کو لے جا کر ایک دیوار کے ساتھ بٹھا دیا، اور اس کے اوپر اینٹوں اور پتھروں کے ساتھ اتنا زیادہ معاملہ کر دیا، اس کو ڈھانپ دیا کہ اب اس کی لاش نظر نہیں آتی۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مقام سے گزرتی تو آپ اپنا چہرہ ڈھانپ لیتی اور اکثر فرماتی تبت یدا ابی لہب و تب کا فرمان الہی یوں پورا ہوا کہ ساری دنیا نے اس کا مشاہدہ کر لیا۔ گستاخان رسول کے مرنے کے بعد ان کے جسموں سے بدبو کا آنا، بے گور و کفن پڑے رہنا، ذلت ناک موت، یہ تمام کے تمام حالات و واقعات اس بات کی طرف ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، حرمت، تعظیم پر کوئی حرف اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ علامہ صالحی کے الفاظ بڑے ہی خوبصورت ہیں، نعوذ باللہ العظیم من اساعت العدب فی حضرت حبیبہ و صفیہ محمد المصطفیٰ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ اطیب التحیت و اجمل الثناء۔ بات کا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر طرح کی بے ادبی سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کے وفاداروں میں رکھے، اپنے محبوب کا عدم کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ بہرکیف یہ خبر جب اہل مکہ تک پہنچی، اہل مکہ کے اندر ایک عجیب سی تشویش کی لہر تھی۔ دوسری طرف ابو لہب عبرتناک موت مر گیا، گھر گھر کے اندر صف ماتم بچھی تھی، عورتیں نوحہ کناں تھیں، سینے پیٹے جا رہے تھے، بالوں کو نوچا جا رہا تھا، اپنے چہروں پر تھپڑ رسید کیے جا رہے تھے۔ یہ دور جاہلیت کی وہ رسم ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر ختم کیا، جس عورت نے اپنے چہرے کے اوپر تماچے مارے، اپنی رانوں پر، اپنی سینے پر ہاتھوں کے ساتھ ضربیں لگائیں، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے نیک اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ یہ دور جاہلیت کی رسم تھی۔ بدقسمتی سے آج بھی ہمارے ہاں ایک خاص فرقے میں یہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہر طرح کی دور جاہلیت کی رسموں سے ہمیں اللہ تعالیٰ دور رکھے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اگلے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتحانہ انداز سے واپسی، اور اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جن کے لیے حضرت عثمان کو پیچھے چھوڑ کر جایا گیا تھا، ان کے وصال کی خبر، اور اس کے علاوہ مدینے کے حالات و واقعات، پھر ان اسیران کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، انشاءاللہ ہم اپنے اگلے درس میں آپ کے سامنے لے کر پھر ایک دفعہ پیش ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ما حق ہو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ